جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل کے ہم اوزان پڑھ رہے تھے. پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا اور اس کے ہم نے دیکھے کہ 6 ابواب ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ثلاثی مزید بھی شروع کیا. اس میں ہم نے پہلے جو 4 حرف والے افعال ہیں وہ پڑھے اور اس کے بعد 5 حرف کے جو افعال ہوتے ہیں ان کے اوزان پڑھنے شروع کیے. 4 حرف میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 وزن ہیں. یہ ہم ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک فعل یفعل تفعیل، پھر فاعل یفاعل مفاعلہ اور افعل یفعل افعال. اس کے بعد 5 حرف فعل ہوتا ہے، اس کے ہم نے اوزان دیکھنے شروع کیے اور اس میں ہم نے 2 وزن پچھلے سبق میں پڑھ لیے تھے. ایک ہے تفعل، اس میں ایک تا اضافی ہے اور دوسرا جو عین پہ شد ہے، یعنی جو اس کا سیکنڈ لیٹر ہے روٹ کا، وہ 2 دفعہ آتا ہے تو ایک دفعہ وہ بھی اضافی ہوتا ہے. اس طرح سے یہ 5 حرف بنتے ہیں. تو اس میں ماضی تفعل ہے، مضارع یا تفعل اور مصدر تفعل، اور کولیکٹیولی یہ جو وزن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں تفعل کا، باب تفعل کہتے ہیں ہم اسے. دوسرا ہم نے دیکھا تھا تفاعل، اس میں بھی تا ایڈ ہوا ہے اور اس میں ایک مڈل میں الف بھی ہے. یہ 2 زائد حرف ہیں اس کے. تفاعل یا تفاعل اور تفاعل یہ 2 ہم نے پڑھ لیے تھے. باقی جو 2 وزن ہیں پھر ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ایک اس میں وزن ہے انفعل. اس میں جو زائد حرف ہیں وہ کون سے ہیں؟ نون اور الف. جی الف اور نون. اچھا، اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ینفعل، علامت مضارع آ جائے. ینفعل. ہاں صحیح ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو یا ہم نے ایڈ کیا، اس کے بعد الف آ رہا ہے، پھر نون ہے، پھر فا عین لام. تو جیسے ہم باقی لفظوں کا بنا رہے تھے اس لحاظ سے تو اس میں الف بھی آئے گا، لیکن وہی مسئلہ ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی، یہ جب ہم نے باب فعال پڑھا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ماضی میں الف ہے شروع کے اندر افعل، وہ مضارع میں گر جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مضارع کی جو علامت ہے اس کے بعد حمزہ پڑھنا ہمیشہ وہ ایک مشکل ہے، ایک ہرڈل ہے پڑھنے میں. تو اس لیے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. افعل یفعل نہیں کہتے ہم، افعل یفعل کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اسی طرح. ویسے تو ان فعل تو اب وہ ان جو ہے نا وہ ویسے ہی ساؤنڈ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں یہ خاصا مشکل ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح جو حمزہ ہے ماضی کا وہ ہم مضارع میں ڈراپ کر دیتے ہیں. تو ڈائریکٹ اس کے بعد علامت مضارع کے بعد نون آ جاتا ہے. ین فا. باقی جہاں جو پچھلے 2 وزن ہیں تفعل اور تفاعل، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی اور مضارع دونوں میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ زبر ہے. تو وہ مضارع میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کی حرکت چینج نہیں ہوتی، جبکہ ہم نے جو پچھلے 3 وزن پڑھے تھے یہاں پہ ہر جگہ مضارع میں زیر آیا. زیر آیا تھا عین پہ. ٹھیک ہے. فعل تو مضارع میں ہم نے دیکھا کہ یفعلو جو سیکنڈ لاسٹ اس پہ زیر ہے. اسی طرح یفاعلو ادھر بھی زیر ہے اور یفعلو یہاں پہ بھی زیر ہے، جبکہ ماضی میں تو ہر جگہ زبر ہی آ رہا ہے. فعل فاعل افعل. تو تفعل اور تفاعل میں ماضی میں جیسے زبر ہے مضارع میں بھی زبر ہی رہتا ہے، لیکن باقی آگے جتنے بھی وزن ہیں ان سب میں بھی مضارع میں عین پہ ہم زیر ہی پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی زیر آ جائے گی. یہ صرف تفعل اور تفاعل ہے جہاں پہ ماضی مضارع دونوں میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آتا ہے. تو ادھر تو بھی سر ہم یہاں عین زیر کو زیر پڑھتے ہیں. عین کے نیچے. ہاں ادھر بھی زیر آئے گی. جی ٹھیک ہے. جی تو یہ ہو گیا انفعل ینفعل. اور جو اس وزن پہ افعال استعمال ہوتے ہیں ان کا مصدر ہوتا ہے انفعال. جی اس کی کوئی مثال بتائیے گا اس وزن کی. انکسار، انکساری. انکسار. بالکل صحیح ہے. انفجار. کھا ہوا ہے آلریڈی. اچھا
انکسار، انفجار اور انشقاق، انتشار، انفاق اور انکشاف. ٹھیک ہے. انجماد، جماعت، استاذ انہماک ہوگا؟ بالکل. انہماک، امتیاز، نہیں تو نہیں آئے گا اس پہ. نہیں. انتشار، جی انتشار. جی نہیں، انتشار اس میں نہیں ہے. اگرچہ دیکھنے میں اسی پہ لگتا ہے، لیکن جو انتشار آپ نے کہا ہے نا، اس کے جی اندر نون جو ہوتا ہے وہ اس کے مادے کا ہے. انتشار کا مادہ ہوتا ہے نون، شین، اور اس لیے یہ انفعال میں تو ہم نے دیکھا کہ نون زائد ہوتا ہے، تو یہ انتشار اس پہ نہیں ہے. یہ ایک اور وزن ہے جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے، یہ اس پہ چلا جائے گا. انقطاع، یہ بھی اسی پہ انقطاع ہو جانا. انقسام، ان کے افعال کیسے بنیں گے؟ انکسار جو ہے اس سے ماضی اور مضارع کیا ہوگا؟ انکسرا، ینکسرو. ان کسارا ین کثیرو. جی، اور انفجار سے انفجرا، ینفجرو. انفجارا ین فجیرو. اسی طرح انکشاف کا بتائیے گا. انکشفا، ینکشفو. ٹھیک ہے. باقی ان سب میں مادہ نکالنا تو آسان ہے، وہ الف نون آپ ہٹا دیں، اور مصدر میں تو جو سیکنڈ لاسٹ والا الف ہے وہ بھی اضافی ہے، تو ہٹا دیں تو مادہ. جیسے انکسار ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف سین را. کاف سین اور را ہے. انفجار ہے تو یہ فا جیم اور را ہے. انشقاق میں شین قاف قاف. شین قاف قاف ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ایک لفظ ہے ین، یہ مضارع ہے جی. جی. تو اس کا کیا ماضی کیا ہوگا؟ انقلبا. انقلب. اور اس کا حروف اصلی اس کے کیا ہیں، یعنی جو مادہ ہے؟ قاف لام با. قاف لام با سے. ٹھیک ہے. اور مصدر کیا ہوگا؟ انقلاب. انقلاب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اس وزن کا کوئی معنی آ رہا ہے ذہن میں؟ اس میں ایسا لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ترکیز زیادہ ہے. جیسے انکشاف ہو رہا ہے، انکسار ہو رہا ہے، انفجار ہو رہا ہے، جیسے کوئی چیز یا تو جیسے کچھ نکل رہا ہے، کسی چیز سے کچھ نکل رہا ہے، بالکل ایک جگہ جمع ہو کے پھر نکل رہا ہے اس سے. ہاں ٹھیک ہے. جیسے یہ انکسار ہے ٹوٹنا، یا انفجار پھٹنا، انشقاق بھی پھٹنا ہے، یا انکشاف ہے کھلنا، ظاہر ہونا. یہ اگر ہم دیکھیں باب تفعیل اور باب افعال، یعنی وہ جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے، فعل یفعل و تفعیل، اور افعل یفعل، وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا اس وزن پہ جب کوئی فعل آتا ہے، یعنی حروف اصلی کوئی بھی یا کسی بھی مادے سے کوئی فعل اس وزن پہ جب آ رہا ہے، تو وہ اگر تو وہ فعل پہلے مفعول نہیں لیتا تھا تو اس وزن پہ آ کے وہ مفعول لینے لگتا ہے، یا اگر پہلے اس پہ ایک مفعول آتا تھا تو اب وہ دو مفعول لے رہا ہے. یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو فعل کی ریچ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کا فعل آپ کہیں کہ وہ مفعول تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، وہ صرف سبجیکٹ کے گرد نہیں رہتا وہ فعل. تو اسی کو ہم کہہ رہے تھے کہ فعل کا متعدی ہو جانا. تو باب تفعیل اور باب افعال یہ دونوں فعل کو متعدی کرتے ہیں، یعنی اس کے اثر کو دوسرے تک بڑھا دیتے ہیں. متعدی کا اپوزٹ ہم نے دیکھا تھا لازم. فعل لازم ہوتا ہے یعنی جو بس فاعل تک ہے، جو فاعل تک جیسے محدود ہے، یا فاعل
پہ اس کا انحصار ہے، وہ مفعول تک نہیں پہنچتا. جیسے آپ نے کہا نا وہ ایک جگہ پہ رکا. اس وزن کی خاصیت یہی ہے کہ یہ فعل کو لا کر دیتا ہے، یعنی جو بھی اس وزن پہ کوئی فعل آئے گا تو وہ سبجیکٹ اورینٹڈ ہوگا، وہ بس فائل کی آپ کہیں کہ فائل تک محدود ہوگا یا اس کا اثر صرف فائل تک ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ فائل کے گرد فعل کے معنی دیتا ہے. مطلب جیسے انکشاف ہے کھلنا، مطلب فائل پہ کوئی چیز کھل گئی یا انجماع جانا یا انہماک مگن ہو جانا یا انقطاع ٹوٹ جانا وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں آبجیکٹ نہیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے نا، تو فعل لازم ہوتا ہے، تو یہ انٹرانزیٹو بنا دیتا ہے ورب کو. ٹھیک ہے، اس کے اثر کو استاذ سکیڑ اس کا دیتا ہے. ایک جملہ اس کا بنا دیں، یہ جو انقلبہ ہے نا، اس کو اگر ایک جملے میں استعمال کر لیں آپ. مثلاً ہم کہتے ہیں جی قلب یقلبو، یہ اس کا ہوتا ہے ثلاثی مجرد. کون سے باب سے یہ قلب یقلبو؟ ضرب یضرب. ضرب سے، ضرب بالکل ٹھیک ہے، ضرب یضربو کا. اچھا، یہاں یہ جو ثلاثی مجرد ہے قلب یقلبو، یہ متعدی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا، یعنی کسی چیز کو الٹ دینا. تو الٹنا، اب ظاہر بات ہے یہ اس میں مفعول ہوگا نا، جس چیز کو ہم الٹ رہے ہیں، جس چیز کو پلٹ رہے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ قلبت الورقہ. قلبت الورقہ کیا ہے؟ صفحہ پلٹ دیا. ہاں، میں نے صفحہ پلٹ دیا تاکہ یعنی جو اس کی پچھلی طرف لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ سکوں. تو اب یہاں دیکھیں کہ میں نے پلٹا ایک چیز کو، وہ صفحے کو نا، صفحہ یہاں مفعول کے طور پہ آ رہا. تو یہ جو قلب یقلبو ہے اس کو مفعول چاہیے، یہ متعدی ہے. لیکن اسی مادے کو جب ہم انفعال سے لاتے ہیں، انقلب ینقلبو، اب یہ لازم ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب پلٹانا یا کسی چیز کو الٹ دینا نہیں ہے، بلکہ خود پلٹ جانا ہے کسی چیز کا، پلٹا کھا جانا. مثلا ہم کہتے ہیں قلبت السیارہ، گاڑی جو ہے وہ پلٹ گئی یا الٹ گئی. تو اب یہاں پہ وہ جو گاڑی ہے، جو فاعل ہے، یہ فعل بس اسی تک جڑا ہوا ہے. مطلب ہم نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں نے فلاں کو پلٹایا، بلکہ بس ایک جو فاعل تھا اس کا گاڑی، اسی تک یہ فعل محدود ہے، گاڑی الٹ گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو فعل ہوتا ہے وہ بس اپنے فاعل تک محدود ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے یہ نا؟ تو استاذ لازم ہو گیا نا. یہاں انقلبہ آپ نے بتایا کہ یہاں صرف فاعل جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور جو اس کے کیا کہتے ہیں ماضی اور مضارع جو مجرد کا ہے وہاں پہ وہ متعدی ہو رہا ہے نا، اس لیے جی وہاں پہ ایسے ہی. ہمیں مفعول کے ساتھ آگے بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اسی طرح مثلا انجماد ہے، انجماد جم جانا، اور یہ بھی وہی ہے، لازم ہے نا. ایسے ہم کہیں گے پانی جم گیا، بس اب یہ جملہ مکمل ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. اس میں ہمیں کوئی مفعول یا کوئی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ جمانا، تو یہاں جو جمانا ہے اس میں مفعول چاہیے. آپ بتائیں گے کہ کس چیز کو جمایا، لیکن جمنا اس میں مفعول نہیں ہے، بس یہ فائل جو بھی اس فعل کا آئے گا جملہ مکمل کر دے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جو اس طرح کے پھر ایک افعال اور ہو. سوال پھر جی ایک اور جی سوال بس. ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیں مثال کے طور پر ہم عربی اتنی نہیں آتی، تو پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہے یا جملے میں استعمال ہو رہا ہے پھر سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں، ویسے شروع میں تو اسی طرح ہی ہے، وہ جملوں سے ہی سمجھ میں آتا ہے، یا وکیبلری جب بڑھتی جائے گی تو آپ کو یاد ہوتا جائے گا. لیکن جو وزن جو ہے اس میں صرف یہ دو وزن ایسے ہیں جن پہ صرف جو بھی فعل آتا ہے وہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے. جیسے یہ کہ انفعال ہے، انفعال کے بارے میں تو مطلب آپ بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اس وزن پہ جو بھی فعل آئے گا وہ لازم ہوگا، اس کا مفعول نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو باب کروما ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد میں، اس پہ بھی صرف فعل لازم آتے ہیں.
تو اسٹرکچر کے لحاظ سے تو ہم ان دو اوزان سے تو ہم یہ پہچان سکتے ہیں، یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے معنی جو ہیں وہ لازم کے ہوں گے، ان کو مفعول نہیں چاہیے ہوگا. لیکن باقی جتنے بھی اوزان ہیں وہ ملے جلے ہیں، ان میں دونوں طرح کے فعل آتے ہیں. بس پرسنٹیج کا فرق ہے، متعدی زیادہ رکھنا، لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ پھر بعد میں جب آپ کی ووکیبلری بڑھ جاتی ہے وہ تبھی سمجھ آتا ہے، یا نارملی وہ جملہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے. آپ مطلب ویسے گیس نہیں کر سکتے. صرف یہ دو وزن ہیں جن کے بارے میں آپ بالکل شیور ہوتے ہیں، ایک انفعال اور ایک کروما. ان پہ صرف لازم آتا ہے، ان پہ متعدی نہیں آتا کبھی بھی. جزاک اللہ استاذ. اچھا جی، تو اب ہم نے ایک فعل یہ دیکھ لیا، ایک وزن انفعال ینفعل، انفعال. اور اس کے بعد 5 حرفی کا ایک ہی وزن رہ جاتا ہے، وہ اس سے ملتا جلتا ہے. جی سوال ہے کسی کا؟ جی سر، یہ متعدی کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. متعدی سے مراد وہ فعل ہے جو جس کا اثر مفعول تک ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو فاعل تو ہوتا ہے نا، جو کسی کام کو کرنے والا ہے. فاعل کے بغیر تو کوئی فعل ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. تو کوئی کام اسی وقت عمل میں آئے گا نا، واقع اسی وقت ہوگا کچھ بھی جب اس کو کرنے والا ہوگا. تو یہ تو سمپل ہے کہ کوئی بھی جو فعل ہوتا ہے اس کا فاعل ہمیشہ ہوتا ہے. تو مفعول جو ہے، مفعول ہم اسے کہتے ہیں جس پہ فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، جس پہ کسی کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پڑھنا یا لکھنا. لکھنا ایک کام ہے، ایک لکھنے والا چاہیے، اور ایک وہ چیز ہے جس کو، یا وہ تحریر ہے یا وہ بات ہے جس کو لکھا جا رہا ہے. تو جس پہ وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے نا. تو متعدی ایسا فعل ہوتا ہے جس میں مفعول آتا ہے یا جس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ فعل ہم نے شاید یہ، ہاں یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی. تو کچھ فعل ہوتے ہیں جنہیں مفعول چاہیے ہوتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں فعل متعدی. مثلا لکھنا، جو اب لکھنے میں یہ امپلائڈ ہے کہ کوئی بات ہے جسے لکھا جائے گا، یا پڑھنا اب اس میں کوئی چیز ہوگی جسے پڑھا جائے گا. یہ سب متعدی ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں فعل جو لازم ہوتے ہیں جنہیں مفعول نہیں چاہیے ہوتا. جی تو یہ واضح ہے اب یا جی سر، واضح. مثلا ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی لکھنا، پڑھنا، دیکھنا، سننا. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ افعال ہیں جو متعدی ہیں. یعنی ان میں جب ہم ان کاموں کے نام لیتے ہیں تبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں کوئی چیز ہے جسے میں دیکھوں گا، یا کوئی چیز ہے جو میں سنوں گا، یا جو میں لکھوں گا یا پڑھوں گا، یا کھانا ہے یا پینا ہے. تو ان سب کو کوئی نہ کوئی یعنی مفعول چاہیے نا، جس پہ وہ کام واقع ہو. مطلب کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، پینے کے لیے کچھ چاہیے، یہ سب متعدی ہیں. لیکن لازم ہے، مثلا ہم کہیں ہنسنا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، گرنا. ٹھیک ہے، لیٹنا، چلنا، دوڑنا، یہ سب لازم ہے. یعنی یہ وہ افعال ہیں جن میں مفعول نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے، یہ فائل پہ مکمل ہو لیکن جاتے ہیں. سر وہ جیسے جی جی اس میں بھی پھر لیٹے گا تو کسی چیز پر ہی نا. وہ جیسے لیٹنا ہے تو وہ پھر لیٹے گا تو کسی بیڈ یا چارپائی وغیرہ پہ ہی لیٹے گا نا. وہ ٹھیک، وہ والی آپ کی بات ٹھیک ہے. نہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ بعض دفعہ نہیں ریفرنس دینا پڑتا ہے. اسی طرح وہ ہنسنا ہے یا رونا ہے تو وہ عموماً کسی وجہ سے ہوتا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی لیے اس میں پھر ایک تو جیسے اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ جس کو مفعول چاہیے وہ متعدی ہے، جسے مفعول نہیں چاہیے وہ لازم ہے. اور دوسرا جو اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور وہ ویسے زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ جو فعل اپنا براہ راست مفعول لیتا ہو. براہ راست کا مطلب ہے کہ اسے بیچ میں کوئی حرف نہیں چاہیے. جو اپنا ڈائریکٹ آبجیکٹ لے سکتا ہے وہ متعدی ہے. اور جو فعل اس کا مفعول براہ راست نہ آتا ہو، کسی حرف کے ذریعے سے یا کسی حرف کے واسطے سے ہو، وہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا یہ جو سونا ہے یا لیٹنا ہے، ہنسنا، رونا وغیرہ، ان میں بھی مفعول آ جاتے ہیں. لیکن ان میں جب بھی مفعول آئے گا تو بیچ میں کوئی نہ کوئی حرف آتا ہے، ڈائریکٹ ان کا مفعول نہیں آتا.
تو مثلاً ہم کہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھا، تو اب اس میں جیسے پر آ گیا، اسی طرح عربی میں بھی اس میں علا آئے گا. تو جو اس طرح کے افعال ہوتے ہیں جن کا مفعول براہ راست نہ آتا ہو، کسی حرف کے واسطے سے آتا ہو، وہ لازم ہے، اور جو اپنا مفعول براہ راست لیتے ہوں وہ متعدی ہیں. ٹھیک ہے. جی سر، یہ ویسے جزاک اللہ. ہاں یہ زیادہ بہتر تعریف ہے، اور عموماً ویسے انگریزی کی کتابوں میں یہی والی تعریف ملتی ہے، یعنی جو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو کا فرق ہے وہ یہی بتاتے ہیں. ٹرانزٹیو ورب ہے جو اپنا ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتا ہے، جیسے کوئی پریپوزیشن وغیرہ نہیں چاہیے، اور انٹرانزٹیو ہوتا ہے جس کا آبجیکٹ انڈائریکٹلی آئے، اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں پریپوزیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلاً ہم کہیں نا کہ حامد نے کتاب پڑھی، تو اب یہ بالکل ڈائریکٹ آئے گا، قرأ حامد الکتاب، اس کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کہیں کہ حامد جو ہے کرسی پر بیٹھا، تو آپ کہیں گے جلس حامد علی الکرسی. اب وہ بیچ میں علا آ رہا ہے نا ایک حرف. جی واضح ہے. تو یہ فعل لازم ہوتا ہے. اور اب ہم یہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ باب انفعال جو ہے آنے والے جو تمام لازم ہوتے ہیں، بس یہی اس کی خصوصیت ہے اس باب کی. اچھا جی، اب آگے ہم بڑھتے ہیں. 5 حرفی افعال میں جو ایک آخری وزن ہے، کیونکہ اس میں کل 4 ہی فعل ہیں. آ، یہ اس سے ملتا جلتا ہے. شروع میں ایک الف زائد ہوتا ہے، اس کے بعد روٹ لیٹر ہے، پھر تا زائد، اور پھر 2 روٹ کے جو باقی لیٹرز ہیں وہ آئیں گے اس میں. افتعال. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پہلا حرف ہے الف وہ زائد ہے، اور جو تیسرا حرف ہے تا وہ بھی زائد ہے. ان 2 الف اور تا کو ہٹا دیں تو باقی مادے کے حرف ہیں. افتعال. تو یہ پڑھنے میں انفعال کی طرح، بس فرق اس میں وہی ہے کہ وہاں پہ نون زائد ہے، اور وہ دوسرا حرف ہے اس لفظ کا، اور یہاں پہ تا زائد تیسرا حرف ہے. تو ایک تو اس کی وہ پلیسمنٹ کا فرق ہے، دوسرا حرف کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. افتعال. اس کا مضارع بالکل اسی طرح جیسے انفعال ینفعل ہے، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یفتعل. افتعال یفتعل. اور اس کا مصدر بھی انفعال کی طرح ہوگا. کیا ہوگا؟ افتعال. افتعال. ٹھیک ہے جی. تو اب جیسے آپ نے بتایا تھا انتشار، تو انتشار جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ انفعال پہ نہیں آ رہا، ایسے ہی ہے نا؟ جی. تو وہ اب کون سے وزن پہ ہوگا انتشار؟ افتعال. افتعال پہ ہے. بس اس میں ویسے بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی لفظ ہیں جن میں نون کے بعد تا آتا ہے، جیسے انتشار ہے، انتظار ہے، انتقام ہے، اس طرح کے جو لفظ ہیں جن میں نون کے بعد تا ہو، ان سب کے اندر نون مادے کا ہوتا ہے ہمیشہ، تا زائد ہوتا ہے. تو یہ جو سارے لفظ ہیں یہ افتعال کے وزن پہ ہیں. ٹھیک ہے. انفعال پہ نہیں ہے. چونکہ انفعال پہ اگر ہم کہیں کہ جی یہ انفعال پہ ہے، تو پھر انفعال کا مطلب ہوگا کہ الف اور نون اس کا زائد ہے، پھر مادہ کیا بنے گا اگر ہم اس کو انفعال کنسیڈر کریں؟ نون 2 دفعہ استعمال ہو جائے گی پھر. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر انفعال، اگر ہم کہیں گے جی انتشار انفعال پہ ہے، تو پھر اس کا مادہ کیا ہوگا اس صورت میں؟ تا. پھر تا ہوگا نا، تاشین را. تا شین اور را. ہاں. تاشین را. لیکن وہ جب ہم وہی ہے، آپ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو لغت میں تا شین را میں یہ لفظ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ جی
افتعال ہے یہ، یعنی تا کو آپ زائد کنسیڈر کر لیں، چونکہ دو آپشنز ہیں نا، ایک یہ کہ ہم کہیں جی نون زائد ہے، دوسرا یہ کہ ہم کہیں تا زائد ہے۔ اگر ہم تا کو زائد کنسیڈر کریں تو اس کا وزن بنتا ہے افتعال، اور مادہ ہو جائے گا نون شین را، اس میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا۔ تو وہ ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس طرح کے جتنے بھی لفظ ہیں باقی بھی نون تا جہاں اکٹھا آتا ہے ان سب میں نون مادے کا ہوگا، تا ہمیشہ زائد ہوگا، تو یہ سارے کے سارے افتعال پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور کوئی مثالیں بتائیے گا اس کی افتعال کی؟ اختلاج، 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 جیسے انتشار میں تو مادہ ہے ہمارے پاس نون شین را، اختلاج میں کیا مادہ ہے؟ خا لام جیم، ٹھیک ہے۔ اور انتقال میں نون قاف لام، ٹھیک ہے۔ ابتسام، با سین میم، صحیح۔ اور اختصار میں کیا مادہ ہوگا؟ اور میں خا صاد را، ٹھیک ہے، چلیں اس میں کچھ الفاظ سے وہ ماضی مضارع بھی بنا لیتے ہیں۔ جیسے ابتہاج، اس کا ماضی اور مضارع کیا ہوگا؟ ابتہج تہج، یبتہجو، یبتہجو، ٹھیک ہو گیا۔ امتحان، اس کا کیا ہوگا ماضی اور مضارع؟ امتحن یمتہنو، امتحان یمتحینو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا معنی کوئی ہے ذہن میں یا کسی کو معلوم ہو؟ افتعال پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں عموماً کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے میں دو لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جیسے ہے سمع، اور ایک اس سے اگر سمع سے ہم افتعال پہ لائیں تو کیا لفظ بنے گا؟ استماع، ٹھیک ہے، استمع، اور اس کا مضارع ہوگا یستمع، مصدر ہوگا استماع۔ سمع میں اور استماع میں کیا فرق ہے؟ یا کسب اور اکتسب، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کسبہ تو کمایا، اکتساب جیسے ایسے وہ ہے، مطلب کوئی چیز حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اکتساب علم۔ بالکل، سمع سننا اور استماع پھر بھی نہیں آ رہا، پھر بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ یعنی وہاں وہ دیکھیں جو آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہاں دونوں جگہ مختلف لفظ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہاں ہے لہا ما کسبت، جس دوسری نے جو جگہ کمایا، علیہا مک تسبت، تو ادھر کسبت نہیں آیا، ادھر اکتسبت آیا، کیا فرق ہے؟ پھر جو کسبت ہے شاید وہ متعدی ہے۔ نہیں، یہاں اس میں ہیں دونوں ہی متعدی ہیں، یہ فرق نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے کسبہ بھی متعدی ہے، اکتسبہ بھی متعدی ہے۔ جیسے حاصل کرنا، حاصل کرنے میں بھی کوئی چیز حاصل کریں گے نا، مفعول اس میں بھی آئے گا، مفعول اس میں بھی آئے گا، اور جو کمانے میں بھی۔ اس میں زمانے کا فرق تو نہیں آ رہا؟ مثلاً یعنی کس اعتبار سے زمانے کا؟ مطلب ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ایسے کر کے، یعنی ایک ماضی میں اور ایک تھوڑا مستقبل میں دونوں بات۔ ماضی میں، نہیں، دونوں ہی دونوں ماضی ماضی میں، ہیں۔ ایک مجرد ہے اور ایک مزید فی ہے۔ ہیں دونوں ہی ماضی، زمانے کا فرق نہیں ہے۔ استاد آپ اس کو ہوم ورک کر کے دے دیں، شاید ذہن میں آ جائے، ابھی تو بالکل بھی نہیں آ رہا۔ یہی بہتر ہے، میں یہی سوچ رہا تھا، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ انشاءاللہ۔ چلے بہتر ہے۔ اب یہ 5 حرف کے جو افعال ہیں ان کے یہ 4 وزن ہوتے ہیں، ہم نے چاروں مکمل کر لیے۔ تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، انفعل ينفعل انفعال، اور افتعل یفتعل افتعال۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے پہلے ہم نے 3 وزن پڑھے تھے، اس میں 4 حرفی میں وہ یہ تھے
فعل یفعل تفعیل، اور پھر فاعل یفاعل مفاعلہ، اور افعل یفعل افعال، تو کل یہ ہو گئے 7۔ اب اس کے بعد ایک 6 حرف والا، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو باقی یہ دیکھ کے آئیے گا کہ اس میں کیا فرق ہے کسبہ میں اور اکتسبہ میں، تو اس کے معنی پھر کل دیکھیں گے۔ جی بتائیے۔ آپ نے اسائنمنٹ کا کہا تھا شاید، تو وہ آپ نے دیا نہیں میرے خیال میں۔ اصل میں اس میں مجھے کچھ چیزیں بدلنی تھیں، کچھ اضافے کرنے تھے، لیکن میں وہ پچھلے 2-3 دن سے نہیں کر پایا۔ وہ آج بھی طبیعت بھی نہیں ٹھیک، تو کچھ وہ مصروفیت بھی رہی، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں وہ جتنا جلدی ہو جائے اس کو پھر کر کے پھر شیئر کروں گا وہ۔ جی استاد، جزاک اللہ۔ جی بہتر، بہت شکریہ۔ جی بہتر، پھر السلام علیکم۔